السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نورین۔ میں ہوں طالب محسن۔ رمضان کے مبارک مہینے میں افطار ٹرانسمیشن لے کر ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ۔ پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ آخر زکوٰۃ، خیرات اور صدقہ جو اس کو ہم نے تین الگ ناموں سے ہم یاد کرتے ہیں اور تین الگ جگہ پہ رکھتے ہیں، آیا کوئی یہ الگ چیزیں ہیں بھی کہ نہیں؟ اللہ پاک نے انسان کو کہا کہ تم نے بانٹنا ہے اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی کہ اگر میرے پاس کچھ دینے کے لیے موجود ہے تو وہ میرا نہیں ہے، اور اگر وہ میرا ہے بھی چونکہ میری گرفت میں ہے، میرے پاس موجود ہے، میرے قبضے میں ہے، تو وہ اللہ پاک کا ہے جو اس نے مجھے دیا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ اکیلے کے پاس نہ رہے، یہ باقی میرے بہن بھائی، باقی میرے رشتہ دار، میرے ہمسائے، میرے جان پہچان والے اور باقی لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں۔ جی طالب صاحب۔ جی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دیے میں سے خرچ کرو، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ ہر وقت دھیان میں رہنا چاہیے کہ میرا جو بھی فائنینشیل سٹیٹس ہے وہ بنانے والا وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پہ میں کب تک قابض ہوں اور کب وہ چھن جائے، اس پہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو مجھے حاصل ہے وہ بے شک میری کمائی سے مجھے حاصل ہوا ہے، بے شک میں تالے لگا کے رکھ رہا ہوں، میں تالے لگا کے رکھ رہا ہوں، لیکن یہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کے تحت ہے، اس کی عنایت کے مطابق ہے، اس کے فیصلے کے مطابق ہے، اس کے اذن کے مطابق ہے، اور اس نے طے کیا ہوا کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے، کس کی صحیح کوشش کو کامیاب کرنا ہے، کسی کو ناکام کرنا ہے، کسی کو گنا چنا مل رہا ہے، کسی کو بے حساب مل رہا ہے۔ تو یہ سارا اس کا کرم اور اس کے فیصلے ہیں۔ ہمیں ایک ذریعہ بنا دیا گیا ہے کہ بھی مجھے دے دیا تو میرے ہاتھ سے نکل کر۔ اور ایک اور بات کہ قرآن مجید نے ایک اور جگہ پہ اسی بات کو اس طرح بیان کیا کہ ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہے اور متعین حق ہے، یعنی کہ اگر میرے پاس کوئی چیز وافر موجود ہے تو مجھے اس پہ تالا لگانے کی بجائے دھیان اس بات پہ زیادہ دینا چاہیے کہ کون سے مستحقین میری نظروں کے سامنے ہیں اور میں ان کو نظر انداز کر رہا ہوں، اور ان کا حق اصل میں ان کو نہیں دے رہا، یہ ان کا حق، ان کے حق غلط نہیں، الگ ایڈریس پہ پڑا ہوا ہے، ایڈریس پہ پڑا ہوا ہے جو ان تک پہنچنا چاہیے، اور مجھے اس کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اور اس کو ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور پہلو سے بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو زکوٰۃ، خیرات یا صدقہ دینے کا عمل جو ہے، دینے کا جو عمل ہے، اس کی مذہب میں نوعیت کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں جو بھی عبادتیں ہیں اور جو بھی معبد دنیا میں وجود میں آئے ہیں، جہاں لوگ جا کے اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہاں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، چڑھاوا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ تو وہ کیا چیز ہے کہ یعنی انسان جب یہ اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ یہ میرا معبود ہے اور مجھے اس کو راضی کرنا ہے، تو جہاں اس کے سامنے وہ جھکتا ہے، اس کے سامنے دعائیں اپنی پیش کرتا ہے، اس کے سامنے اس کی حمد پڑھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے، وہاں وہ اپنا مال بھی اس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہے، تحفہ کہہ لیں، نظر کے طور پر اور اپنی طرف سے ایک حاضری کے طور پر۔ تو اس کو ہم نظر کہتے ہیں۔ اس کو دین میں اختیار کیا گیا، تمام الہامی مذاہب میں یہ چیز موجود تھی کہ یہ مال نکالا جائے، خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور قرآن مجید میں حابیل اور قابیل کا جو واقعہ اس میں معاملہ ہی نظر پیش کرنے کا تھا، جہاں دونوں بھائیوں میں لڑ پڑے آپس میں اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو یہ انسانی فطرت ہی کا ایک اظہار ہے کہ وہ اپنے معبود کے آگے عبادت کے طور پر اپنے مال میں سے کوئی چیز پیش کرے۔ یعنی دینا اور نظر کرنا یہ عقیدت اور محبت بیان کرنے کا طریقہ ہے اور مذہبی جذبے کا اظہار ہے، اور مذہبی جذبے ہی کی ایک صورت ہے۔ اب ہمارے دین میں آ کے اس کو ایک خوبصورت شکل دے دی گئی ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی کہ جو معبد کو یا معبود کو پیش کیا جا رہا ہے وہ مال انسانوں پر صرف ہو اور انسانوں کے کام آئے، اور اس میں دین میں اس کی حد بھی طے کر دی گئی ہے، اس کا قانون بنا دیا گیا ہے کہ تم نے اپنے مالوں میں سے، مثال کے طور پر جو ہمارے پاس سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں اور مختلف صورتوں میں مال پڑا ہوا ہے، اس کا 2.5% مجھے نکالنا ہے لازماً، یہ میرے اوپر فرض، یہ کم سے کم ہے، یہ میرے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ 3 الفاظ کیوں بولے جا رہے ہیں کہ اس کو صدقہ کہا جا رہا ہے، خیرات کہا جا رہا ہے، زکوٰۃ کہا جا رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہ زکوٰۃ کے لیے صدقے کا لفظ بولتا ہے اور انفاق کا لفظ بولتا ہے،
تو یہ خیرات کا لفظ خیرات بولتے کا لفظ اس میں آتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جانے والے الفاظ ہیں, ان کے کوئی الگ معنی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ خیرات نہیں ہے, یا صدقہ جو ہم دیتے ہیں وہ زکوٰۃ نہیں ہے. صدقہ ہی زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ ہی صدقہ ہے. قرآن مجید میں تو یہ طالب بات صاحب اس کوئی طرح بھی بیان لفظ ہوتی استعمال کریں, مقصد تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے پاس جو وافر ہے اور ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے تو وہ سرکولیشن میں رہے. سرکولیشن میں رہے, مطلب وہ ہے لوگوں کہ تک ہاں لوگوں تک ڈپرائیوڈ پہنچے, لوگ جو وہ ہیں رکے نا, بالکل وہ رکے نا, رکے جی نا, بالکل. اور ایک جگہ پہ نہ گردش کرتا رہے مال, وہ سوسائٹی میں پھیلتا چلا جائے. اور دیکھیں اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ جو مال ہے جو میں نے دیا ہے, اس میں ایک تو میرے اوپر فرض کر دیا گیا کہ تم نے اتنا مال تو لازماً نکالنا ہے, پیداوار میں الگ ہے اور اس میں الگ ہے. لیکن جس طرح فرض نماز کے ساتھ نفل نماز ہے, اسی طرح فرض کے ساتھ نفل خیرات بھی ہے. یہ استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی تو گویا ہماری فرض ادا ہو گیا, اب ہمارے اوپر کچھ نہیں ہے. نہیں, مطلب ہے کہ لاکھوں کروڑوں کے آپ مالک ہیں تو آپ نے 2.5% نکالا, اس کے بعد آپ کی فراغت ہے. فراغت ہو گئی, یہ بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو یہ ہے کہ آپ قرض اٹھا کر بھی دیتے رہیں, خیرات کرتے رہیں, لوگوں کے کام آنے کا, اور اپنی ضرورت کو بھی روک کر لوگوں کے کام آنے کا اسوہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے. تو یہ ایک جاری عمل ہے جس کو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ مزید بھی ہوتے رہنا چاہیے. اور خیرات اور صدقہ کا لفظ اس میں ہم استعمال کرتے ہیں. قرآن مجید میں صدقات کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے بھی. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں صدقے کا ایک تصور ہے. وہ صدقے کا تصور کیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے, اور اس سے ہم کچھ آفتوں سے, مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. اور طالب صاحب ایک یہ بھی تصور ہے کہ اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے, یا اپنے چاہنے والوں کو نہیں دے سکتے, بلا ان کے ہاں چلی جاتی ہے. بلا ان کے ہاں چلی جاتی ہے. یہ اور یہ تصورات جو ہے نا, یہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیکی سے, صدقے سے بلا کا ٹل جانا ہے, یہ ایک صحیح بات تھی جو اس کی شکل خراب ہو گئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ جڑیں. جب آپ خدا کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کی نماز بھی ٹھیک ہونی چاہیے, آپ کا رویہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. طالب صاحب ایک اور بات بھی ہے بلا سے ٹلنے سے, جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ کے پاس وافر ہے اور آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں, پھر آپ کا دھیان بھٹکنے لگ جاتا ہے کہ میں اس کو کہاں خرچ کروں, میں اس کو کہاں لگاؤں. اور پھر کئی دفعہ نہیں بلکہ اکثر آپ اس کو صحیح جگہ پہ نہیں لگاتے. اگر آپ وہیں اٹکے ہوئے ہیں 2.5% پہ, آپ نے 2.5% بھی نکال دیا, آپ نے اپنے اوپر بھی لگا لیا, اللہ کی راہ میں بھی دے دیا, ضرورتیں بھی پوری کر دیں, اپنے لیے بھی سنبھال لیا, اس کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ کو مچکانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, اور پھر جب آپ غلط طرف پڑ جاتے ہیں تو وہاں لٹانے کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ بلائیں جو ٹلتی ہیں آپ کے دینے سے, یہ بلائیں ٹلتی ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک تو یہ اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا قرآن مجید میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ شیطان تمہیں صدقے سے, خیرات سے روکنے کے لیے 2 کام کرتا ہے. ایک تو تمہیں غربت کا خوف دلاتا ہے, مال کی کمی کا خوف دلاتا ہے, اور دوسرا تمہیں عیاشی پر ابھارتا ہے تاکہ تمہارا جو مال ہے وہ تمہارے اوپر ہی صرف ہو, اور وہ نیکی میں اور لوگوں کے کام آنے میں صرف نہ ہو. اور یہ بہت سائیکولوجیکل بات ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں بھول جاتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ دیا میں نے ہے, میں کہتا ہوں کمایا میں نے ہے, اس لیے وہ مجھ پہ ہی صرف ہونا چاہیے. طالب صاحب گفتگو ہماری جاری ہے, مگر یہاں پہ ایک وقت ہے بریک کا. جی ناظرین, ملتے ہیں